یہ تیسری قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ بڑی پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی۔ اماں تو کئی دن پہلے وہاں جا کر انتظام اپنے ہاتھ میں لے بیٹھی۔ چاروں بھائی باری باری حاضری لگاتے۔ بابر سب سے کم جاتا۔ ہمایوں کی کوشش ہوتی کہ وہ جانے سے پہلے نومی کے گھر ضرور چکر لگائے۔ خوب بن سور کر جاتا تھا، اس لیے اپنا روپ دکھانے کا بڑا شوق تھا۔ شاید فائزہ کچھ نرم پڑ جائے، مگر اس کی گردن میں تو سریا فٹ تھا۔ بیٹا اس طرح بن سور کر نہ جایا کر، نظر لگ جاتی ہے، چل ادھر آ، میں تیری نظر اتار دوں۔ پھر ادھر سے گزرتی ہوئی فائزہ کو آواز دے کر 7 پوری مرچیں لانے کا آرڈر دیا۔ فائزہ مرچیں لائی۔ ہمایوں کو خوشبو میں بسا محسوس کر کے سمجھ گئی۔ مرچیں پھینک کر باہر نکل گئی۔ دادی بڑبڑائیں، اس لڑکی کا تو دماغ ہی نہیں ملتا، بتاؤ مرچیں پھینک گئی۔ ہمایوں نے مرچیں اٹھائیں، ایک ایک چن کر دادی کے حوالے کی، پھر نظر اتروا کر باہر نکلا۔ اس پر جی جلانے والی مسکراہٹ۔ فائزہ کو پتنگے لگ گئے۔ آ جاتے ہیں حسین پری چہرہ لے کر، بڑے آئے، چولہے میں جھونک دوں گی مرچوں کی جگہ۔ ہمایوں نے قہقہا لگایا اور باہر نکل گیا۔ دادی کچن سے ہی بول رہی تھیں، 7 مرچیں چولہے میں ڈال دی ہیں، مجال ہے ذرا سی دھانس چڑھی ہو، اے بہو ذرا سنو تو۔ امی ساس کی پکار پر فوراً وہیں حاضر ہو گئیں۔ فائزہ جل بھن کر کباب بن گئی۔ اب ساس بہو میں میٹنگ چل پڑی۔ اپنا یہ ہمایوں، دادی کچھ کہہ رہی تھیں، پھر چپکے سے کوئی بات کی۔ امی کا مایوس جملہ کانوں سے ٹکرایا، ہماری ایسی قسمت کہاں۔ یا اللہ، یہ کچن میں کس کی قسمتوں کے فیصلے ہونے لگے۔ وہ ہمایوں پر تاؤ کھاتی باہر نکلی۔ آپا کا مزاج دیکھا ہے آپ نے، امی کہہ رہی تھیں، وہ شہزادوں کے لیے شہزادیوں کی تمنا کر رہی ہیں، اماں بھول جائیے۔ تو کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ پھر دادی اماں کو چپکے چپکے کچھ بتانے لگی۔ امی کا چہرہ چمک گیا۔ ان ساس بہو کے تعلقات 2 دشمن ملکوں جیسے تھے، جو کسی خاص معاملے میں دوستی ورنہ دشمنی پر آمادہ رہتے، کبھی سرد جنگ، کبھی گرم جوشی۔ آج تو دونوں میں مثالی دوستی نظر آ رہی تھی۔ جانے ہمایوں انہیں کون سی بوٹی سونگھا گیا تھا۔ جہانگیر خط پڑھ رہا تھا۔ گاؤں سے اس کی خالہ کا خط آیا تھا۔ خط اماں کے نام تھا۔ خالہ نے لکھا ہے، نانی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ گاؤں میں کوئی بڑھیا اسپتال ہے، نہ ڈاکٹر، حکیم کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں۔ لکھا ہے، آپا تم کچھ کر سکتی ہو تو کرو۔ اماں پر گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ یہاں کون سا ڈاکٹر بیٹھا ہے جسے میں لے جاؤں؟ اے میرے خدا، میری اماں کو صحت عطا کر، آمین۔ اماں بھائی کو بھیج دیں، خالہ کو تسلی ہو جائے گی۔ ہمایوں نے مشورہ دیا۔ خبردار جو بابر کا نام لیا۔ لو اور سنو، وہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ انجینئر تو ہیں، ڈاکٹر سے کم قابلیت تو نہیں ہوتی انجینئر کی، شاہجہاں نے کہا۔ مگر کمائی ڈاکٹر کی زیادہ ہوتی ہے۔ جہانگیر بھلا کب پیچھے رہتا۔ 1 چمچہ گلوکوز میں آدھی کونین پیس کر ملائی اور 1 پڑیا 15 روپے کی دے دی۔ رنگین پانی کی بوتل بھر دی، 50 روپے کھڑے کر لیے۔ انجینئر بیچارے تو دفتر کی کرسی پر بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں، خالی تنخواہ میں ان کا گزارا ہی کب ہوتا ہے۔ ارے ارے، یہ کیا بکواس ہے، اماں چلائیں، یہ مقابلہ کون کر رہا ہے بے وقوف۔ میں تو ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنے کا عہد کر چکا ہوں۔ 1 پڑیا 15 روپے، 1 رنگین بوتل 50 روپے، ہلدی لگے نہ پھٹکری اور وارے نیارے۔ اماں کی اڑتی ہوئی چپل شاہجہاں کی پیٹھ پر گرم آگ کے گولے کی طرح لگی تو آنے والے زمانے کا ڈاکٹر تڑپ گیا۔ بے وقوفوں، ندیدہ پن نہ چھوڑنا، میری ماں بیمار پڑی ہے، ان کے اندازے جان نہیں چھوڑتے، کمائیوں کی فکر میں مرے جاتے ہیں۔ اماں غصے اور غم سے بے حال تھیں۔ ارے نہیں اماں،
ہمایوں نے اماں کے پاس بیٹھ کر ان کے کندھے پکڑے۔ ہمیں اور بھی بہت سی فکریں ہیں۔ ہمایوں فکر مند تھا۔ ہیں فکریں؟ مگر کون سی؟ شاہجہاں ابھی تک پیٹ سہلا رہا تھا۔ جیسے ان محترمہ کی بڑی فکر ہے جو بھائی کے نام پر بیٹھی ہیں۔ پتہ نہیں نانی اماں نے ان کو یہاں کا پتہ کس طرح سمجھا دیا ہے یا نہیں۔ ہمایوں کی آنکھوں میں فکر اور سوچ آ گئی تھی۔ ہیں اماں بھلا اسے یہاں کا پتہ کیوں سمجھائیں گی؟ اماں پر حیرت کا پہاڑ سا گرا۔ تاکہ یہاں سے کوئی جا نہ سکے، وہ اپنے آپ آ جائیں۔ جہانگیر دور کی کوڑی لایا۔ کاش کوئی نانی اماں کے کانوں میں یہ ترکیب ڈال دے تاکہ وہ بھی بے فکر ہو جائیں۔ ان کا بڑھاپا ہے اور بیماری۔ شاہجہاں آخر ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتا تھا، اسے بیماری کی بھی فکر تھی۔ اللہ نہ کرے کہ انہیں کچھ ہو، لیکن اگر کچھ ہو گیا میں نانی کے نام خط لکھ دوں؟ کیوں بھائی؟ وہ ہمایوں سے اجازت مانگ رہا تھا۔ بے وقوفوں، کبھی کوئی اچھی بات تو کر لیا کرو۔ اماں بھنا کر بولیں، میری ماں کی بیماری سے زیادہ اس کلموہی کا ذکر اور فکر۔ اماں، حقیقت سے نظر چرانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمایوں سنجیدہ تھا۔ آپ خود ہی مزنہ کو یہاں بلا لیں، نانی اماں کی فکر دور ہو جائے گی۔ خالہ نے بھی یہی لکھا ہے، خط پڑھو۔ واہ کیا خوب، اسے بلا لوں۔ واہ کیا اچھا مشورہ دیا ہے تمہاری خالہ نے، تاکہ میرے اوپر دباؤ بڑھے۔ سن لو، وہ کالی کلوٹی میری پسند نہیں بن سکتی۔ میرا بابر شہزادہ سلیم ہے، اسے حسین لڑکیوں کی کیا کمی؟ اماں فخر سے بولیں، تو چلیں پھر ڈھونڈتی رہیں ان کے لیے انارکلی یا ملکہ نور جہاں۔ مزنہ سے میں کر لوں گا نانی اماں کی خاطر، ان کی مشکل حل ہو۔ ہمایوں کنکھیوں سے بابر کو دیکھ رہا تھا، جو ایک لمبا سانس لیے اوپر جانے کے لیے صحن میں آیا تھا۔ ٹھٹک کر بات سننے لگا۔ ہمایوں کا جملہ پورے ہوتے ہی وہ غصے کی کیفیت میں بانس لے کر اس کی طرف جھپٹا۔ ہمایوں چیخ کر رہ گیا۔ آگے ہمایوں، پیچھے بانس۔ بابر غصے میں تھا جبکہ ہمایوں قہقہے لگا رہا تھا۔ اماں الگ چلا رہی تھیں۔ ہمایوں آخر کار ڈائننگ ٹیبل کے نیچے گھس گیا اور سیز فائر چلانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے باہر نکالے ہوئے تھے۔ جہانگیر اور شاہجہاں جو بابر کو بڑھاوا دے رہے تھے قہقہے لگانے لگے۔ چوروں کی طرح گردن جھکائے ہمایوں کمرے سے باہر نکلا تو بابر اس کے پیچھے کمر میں بانس چبائے ہوئے تھا۔ اماں کے پاس آ کر بابر نے ہمایوں سے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں اب کہو۔ ہمایوں شرمندہ سا کھڑا منمنانے لگا، بس ایسے ہی، نہ میں شہزادہ سلیم ہوں نہ مجھے انارکلی کی تلاش ہے، اس لیے کہ نانی اماں کا سانس اسی میں اٹکا ہوا ہے۔ کوئی فیصلہ تو ہو۔ فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے، ابا نے یا نانی اماں نے؟ بابر گرجا۔ اماں تل ملا گئیں، اور ابھی تو وہ آئی نہیں ہے تو یہ حال ہے کہ ماں کا نام ہی اختیار سے خارج، اور جب وہ آ جائے گی تب تو یہ گھر نہیں میدان، لڑائی کا میدان بن جائے گا۔ غضب خدا کا، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اس کی خاطر، ماں کی کوئی حیثیت نہیں، فیصلے ہو رہے ہیں۔ اماں نے غصے سے بابر کو دیکھا۔ وہ شکایتی نظروں سے اماں کو دیکھ کر بانس وہیں پھینک کر باہر نکل گیا۔ اماں بے بسی سے پلنگ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ شاہجہاں بڑبڑایا، لو اب چھت پر اینٹینا کون لگائے گا؟ بھائی تو گئے، تم دونوں غداروں سے تو میں اب نپٹوں گا۔ ہمایوں خطرناک تیوروں سے ان کی طرف بڑھا۔ دونوں اندر بھاگے۔ اماں سر تھام کر رہ گئیں۔